बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। अफगान सरहद पर दहशत गर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है अफगानिस्तान के 3 सूबों नंगरहार, पख्तिका, खोस्त में फितना खवारिज टीटीपी के 7 मराकज तबाह कर दिए गए। फजाई हमलों में 80 से जायद खारजी मारे जाने की तस्दीक हुई है। फितना खवारिज के ठिकानों पर फजाई हमलों में मजीद दहशत गर्दों की हलाकतें मुतवक्के हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है नंगरहार में नया मरकज नंबर 1 और 2 खारजी इस्लाम और खारजी इब्राहिम मराकज को निशाना बनाया गया। खोस्त में खारजी फितना खवारिज के मौलवी अब्बास मरकज को निशाना बनाया गया। पख्तिका में खारजी मुल्ला रहबर और खारजी मुखलिस यार के ठिकानों पर हमले किए गए। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी कहते हैं कौम मुत्तहिद है, खवारिज के खिलाफ जंग में भी फतहयाब होंगे। अफगानिस्तान से 12 कहा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफुजात का अजाला करने से इनकारी है। हमारे ऊपर जो दहशत गर्दी मुसल्लत की गई, इसका एक ही हल है। जो पाकिस्तान के बच्चों, औरतों, नौजवानों के ऊपर कत्ल गारत के हमले करते हैं, उनके लिए किसी तरह की रियायत नहीं होगी। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो हिंदुस्तान के फंड के ऊपर ये मुल्क में बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह भी फतेहाब होंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को वाज़े पैगाम मिल गया। ये सरजमीन कमजोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई है। अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में फितना खवारिज के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। पाक फजाइया की कार्रवाई मासूम जानों का बदला है जो दहशत गर्दी की आग में झोंक दी गई। एक्स पर एक बयान में तारिक फजल चौधरी ने कहा अमन के ख्वाहां हैं मगर अपनी सरजमीन, अवाम और वकार पर कोई समझौता नहीं करते। जो मैली आंख से देखेगा वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तानी फजाई कार्रवाइयों की हिमायत कर दी। सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने अफगान तालिबान को जालिम गुरुह करार दिया। कहा हर वो ज़र्ब जो रजीम पर पड़े खुश आइंद है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा अफगान अवाम ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हिमायत की है। भारत की फिर जग हसाई। एक और लड़ाका तेजस तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तरबियती प्रवास के दौरान लैंडिंग करते हुए एयरबेस पर गिरकर तबाह हुआ। पायलट महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल के दौरान गिरकर तबाह होने वाला ये तीसरा तेजस तैयारा है। भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त 32 तेजस तैयारे हैं। भारत की फिर जगहसाई हुई है। एक और लड़ाका तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तेजस तरबियती प्रवास के दौरान लैंडिंग करते हुए एयरबेस पर गिरकर तबाह हुआ जिसमें पायलट महफूज रहा। हादसे के बाद भारतीय एयरफोर्स का तमाम तेजस तैयारों का जायजा लेने का फैसला। सिंध असेंबली से मंजूर करारदाद कागज का टुकड़ा है। ये करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। बोले एक बार दुरुस्त मर्दमशुमारी हो गई तो सूबे का मुतालबा कोई और कर रहा होगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज है। हमारी शराफत को कमजोरी न समझा जाए। हमारे होते हुए सिंधु देश का हर ख्वाब खाक होगा। पाकिस्तान के आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आइन को। कागज का टुकड़ा है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। हुआ है ना पहले भी रेफरेंडम करा दीजिए आप सिंध के शहरी इलाकों में। अगर आवाम कहती है कि हमें नया सूबा चाहिए तो ये गद्दारी हो। मर्दमशुमारी ठीक हो गई, सूबे का मुतालबा शिफ्ट होने वाला है, कोई और कर रहा होगा। रमजान तक दुआओं में लगेंगे, फिर दवा शुरू करेंगे। आपको इतने बुरे लग रहे हैं, सिंध पुलिस का नाम सिंधी पुलिस रख दे, सेक्रेटेरिएट का नाम सिंधी सेक्रेटेरिएट रख दे। हमारे होते हुए सिंधु देश का हर ख्वाब खाक होगा। कराची आपके बगैर जिंदा रह सकता, आप कराची के बगैर नहीं रह सकते। रूट का माल है आपके लिए। खालिद मकबूल कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कम अमली और आइन से नावाकिफियत है। दोनों रहनुमाओं ने आइन और कानून का मुताला नहीं किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल।
کہا آئین کا مطالعہ کیا ہوتا تو خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرتے. دونوں رہنما وفاقی وزیر ہیں. ایسے بیانات سے سوال پیدا ہوتا ہے آیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ وفاقی حکومت دونوں وفاقی وزیر کے بیانات پر وضاحت کرے. دو وفاقی وزیر اتحادی سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا سازش میں کیوں ہیں؟ مصروف ہیں گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پی پی رہنماؤں کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. مختلف محکموں کے حکام کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. بلدیہ میں امراض قلب کے اسپتال کا بھی دورہ کیا. بانی پی ٹی آئی کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہوں، لیکن رہائی ان کے اپنے ہاتھ اور رویوں پر ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کی گفتگو. بی آر ٹی کی تکمیل کے لیے مزید 1.5 سال مانگ لیے. ڈاکٹر فاروق ستار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی مایوسی پھیلائی جائے، پہ بھی پالیٹکس کیا جائے اور ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی. پہلے یہ یونیورسٹی روڈ اور یہ آپ کا جناح ایوینیو یہ سارا کلیئر آپ کا ہو جائے گا 2-3 مہینے میں. اس کے بعد بی آر ٹی میں مزید 1-1.5 سال لگ سکتا ہے. عمران خان کی بڑی عمر کے لیے دعا گو ہوں. جو ان کے آنکھ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. رہائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے اور رویوں پر ہے. فاروق ستار آپ کو پتا ہے جو اس کا سیاسی پچھلے 2-3 سال کا کیریئر رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ خود بیچارہ مسکین آدمی ہے. اپنے لیول پہ بات کرے فاروق ستار صاحب، اس کو نہ خالد مقبول صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے، نہ ان کو مصطفیٰ کمال صاحب قبول کرنے کے لیے تیار تھے. میں نے سنا ہے کہ آج شاید دونوں کی صلح ہو گئی ہے. بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے تحریک انصاف سے نام مانگا گیا. بانی کے بھانجے کا نام دیا گیا جو عین وقت پر انکاری ہو گئے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے بھی کہا وہ معائنے کے وقت ڈاکٹروں کے ساتھ رہے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. بانی کے بھانجے نے کیوں انکار کیا؟ ان کی کیا مجبوری تھی؟ پی ٹی آئی قیادت ہی بتا سکتی ہے. پیغام دیا محسن نقوی صاحب کا، بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد کیسر صاحب تھے. آپ کی مرضی کے ڈاکٹر دے دیے گئے ہیں، اب کوئی فیملی کا ممبر بھی آپ دے دیں. ان کے بھانجے کا نام دیا گیا. جب وقت آیا جانے کا تو انہوں نے کہا وہ نہیں جائیں گے. ہم نے کہا کہ گوہر صاحب آپ یا کوئی اور ساتھ وہاں چلے جائیں، ڈاکٹروں کے سامنے آپ کی بھی تسلی ہو جائے. انہوں نے سوچا. جب 1 گھنٹہ رہ گیا پھر فون آیا. گوہر صاحب نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا. کیا مجبوری تھی یہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو الشفا 1 ہفتے کے لیے شفٹ کر دیں. اگر ڈاکٹر کہے گا تو شفٹ کرے. ڈاکٹر کہے گا مہینے کے لیے شفٹ کر دیں، مہینے کے لیے شفٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر کہتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، سب کچھ. بیرسٹر گوہر نے علیمہ خانم کے پارٹی چیئرمین شپ مانگنے یا خود چیئر پرسن بننے کی افواہوں کی تردید کر دی. بیرسٹر گوہر نے کہا علیمہ خانم نے انہیں کبھی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا پیغام نہیں بھیجا، کبھی ایسا تاثر نہیں دیا وہ پارٹی چیئر پرسن بننے کی خواہش مند ہیں. علیمہ خانم نے چیئرمین شپ کے معاملے میں کبھی مداخلت بھی نہیں کی. بیرسٹر گوہر نے کہا شیر افضل مروت کی گفتگو سے مایوسی ہوئی، ان سے وعدہ لیا تھا وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ٹی وی پر بیٹھ کر کسی بھی شخصیت پر حملہ کیا جائے. سب سے درخواست ہے مزید متنازع گفتگو سے اجتناب کیا جائے. کراچی میں سحری کے وقت نارتھ ناظم آباد میں گیس سلنڈر دھماکے سے فلیٹ میں آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے سے 15 سال کا لڑکا جاں بحق ہو گیا. خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. محمد آصف خان کی رپورٹ. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی کے قریب واقع رہائشی فلیٹ میں گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی. زوردار دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی جس کے بعد عمارت کی رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. آگ سے 10ویں منزل پر فلیٹ تباہ ہو گیا. افسوسناک واقعے میں 15 سالہ لڑکا جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے. سب سے پہلے تو جو فائر کو ہے اس کو کنٹرول کیا گیا، اس کے بعد پھر جو وہاں پہ جو زخمی تھے ان کو فوری ہاسپٹل شفٹ کیا گیا اور اس پوری بلڈنگ میں جتنے لوگ تھے باقی فلورز پہ ان سب کو ریسکیو کیا گیا. لوگوں کو ایویکویٹ کریں، فرسٹ پرائرٹی ہماری یہی تھی. ابھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے اور اس کے بعد جب ایس بی سی ہمیں رپورٹ دے دے گی پھر ہم یہاں پہ فیملیز کو واپس الاؤ کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے فیملیز کو باہر کارڈن آف کیا ہوا ہے. پولیس حکام کے مطابق سلنڈر دھماکے سے مجموعی طور پر 2 فلیٹس متاثر ہوئے جبکہ تمام زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی.
ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خدشات بڑھنے لگے. دوسرا امریکی بحری بیڑا جرالڈ فورڈ بحر روم میں داخل ہو گیا. امریکہ نے اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے. صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں بین الاقوامی طاقتیں ایران کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے صف بندی کر رہی ہیں. ایران نے یورپی یونین کی بحری و فضائی افواج کو دہشت گرد قرار دے دیا. وزارت خارجہ کا کہنا ہے اقدام یورپی یونین کی جانب سے پاسدارانہ انقلاب پر پابندی کا جواب ہے. ایران شاید ایٹم بم بنانے سے ایک ہفتہ دور ہے، لیکن ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہا ایران 60% سے زیادہ افسودگی تک پہنچ چکا ہے. ایران کہتا ہے یورینیم کی افسودگی سویلین مقاصد کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مذاکرات سے پہلے صدر ٹرمپ نے بتا دیا تھا یورینیم کی افسودگی ہماری ریڈ لائن ہے. صدر ٹرمپ اس بات پر حیران ہے کہ ایرانیوں نے شدید دباؤ کے باوجود ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے. اتنے دباؤ میں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے. شمالی چین میں شدید برفانی طوفان اور یخبستہ ہواؤں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا. سنکیانگ میں حکام نے ہنگامی حالت نافذ کر دی. ہائی وے پر درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں. امدادی ٹیموں نے سخت سردی میں میلوں پیدل چل کر 11 مسافروں کو بحفاظت نکال لیا. اندرونی منگولیا میں درجہ حرارت -25 ڈگری تک گر گیا. حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی. پولیس نے برف میں دھسی گاڑیوں سے 20 افراد کو ریسکیو کیا. طوفان میں لاپتہ ہونے والی 500 بھیڑوں کو بھی تلاش کر لیا. محکمہ موسمیات نے شدید سردی کی لہر برقرار رہنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.